نس بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اندر وہ ٹیوب الگ کر دیتے ہیں، اور مرد کے اندر بھی وہ جو اس کے مادہ جاتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ حرام۔ مرد کرائے یا عورت کرائے حرام۔ ایک ہے وقفہ کہ 1 سال یا 2 سال کے لیے وقفہ، وہ جائز ہے۔ میری 2 بہنیں شادی شدہ ہیں، اس کے گھر نہیں ہیں، میں حج پہ آنا چاہتا ہوں، میں حج کے پیسوں ان کی زمین خرید سکتا ہوں یا حج کروں؟ میرا بھائی اگر آپ پہ حج فرض ہے تو پہلے حج کرو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، پہلے حج کرو۔ بہنوں کے مکان بن جائیں گے، ساری دنیا کے جتنی آپ کے ملک میں رہتے ہیں سب کے پاس مکان ہے، یہ تو کوئی نصیب والوں کے پاس ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک دفعہ بمبئی ایئرپورٹ پہ اترا تو اب دیکھیں کہ بمبئی جیسا شہر، لیکن وہاں ایئرپورٹ کے قریب سے لے کر میلوں تک جھوپڑ پٹی ہے، سب جھوپڑی میں رہتے ہیں، وہ بھی تو لوگ ہیں، اور میلوں تک ہے، یہ نہیں ہے کہ 10 20 50 100 جھوپڑی ہوگی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے ہیں، وہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہیں جوان ہو کے مر جاتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو گھر ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ مجھے کینسر ہے آنتوں میں، میری بیٹی گزارش یہ ہے سب سے پہلی کہ کینسر اگر ابتدائی سٹیج پہ ہو تو اس کا علاج ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر آخری سٹیج پہ چلا جائے تو پھر اس کا علاج میڈیکل میں نہیں ہے۔ ویسے وہ کیمو تھراپی وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ علاج بھی لیتی رہیں، اور اللہ کے قرآن کی آیت ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایک تو یہ آیت، اور ایک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ 1001 دفعہ پڑھ کے بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر لیں، وہ پیتے رہیں، 8-10 دن میں جب ختم ہو جائے پھر پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو شفا ہو جائے گی۔ میں بیمار ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیماری میں اللہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور صحت بھی۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پیدا کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، وہی لوٹاتے ہیں، وہی رلاتے ہیں، وہی ہنساتے ہیں، اور یہ بیماریاں اور صحت ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے۔ بالکل نہ گھبرائیں، اللہ سے دعائیں مانگا کریں، لیکن یقین کے ساتھ کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب والی دعا جو ہے نا وہ مانگا کریں۔ ایک لڑکے اور لڑکی نے نکاح سے پہلے زنا کیا تھا تو گناہ گار، بالکل گناہ گار ہے، بعد میں نکاح کرو تو بعد میں کیا نا، پہلا گناہ تو ان کے ساتھ ہے نا، اس سے دونوں توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کر دیں۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، میرے خامن جو ہیں وہ باہر کسی ملک میں ہیں، میں اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہوں، کیا میں اپنے سسرال جا سکتی ہوں؟ جا سکتی ہیں، لیکن اس شریف آدمی سے کہیں نا کہ تم 5 سال سے باہر بیٹھے ہو تو میں کیا کروں، یا مجھے طلاق دو یا میرے حقوق ادا کرو۔ تم لوگ خود تو برداشت کرتے ہو، اسی سے پھر گناہ ہوتے ہیں۔ اور ہر گھر کے اندر جب موبائل آ گیا ہے، ماشاءاللہ یہ شیطان کا بھی استاد ہے، اس کے اندر ہر وہ بلا ہے جو بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر اس کو استعمال، جیسے دیکھیں نا کسی بزرگ نے کہا کہ آگ ہے، کھانے پکانے کے کام بھی آتی ہے، بندے کو جلانے کے کام بھی آتی ہے۔ اس سے اگر آپ قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، علماء کے درس سنیں تو آپ کی ہدایت ملے گی، ورنہ پھر وہی اپنا سیکسی فلمیں دیکھا کریں، انشاءاللہ جلدی برباد ہو جائیں گے۔ میں جدہ دمام میں ہوں، میرے رشتہ دار جدے میں ہیں، مجھے مدینہ کی میقات پہ حیض آ گیا، میں نے میقات پر نماز نیت نہیں کی، شوہر نے احرام باندھا تھا، مکے میں آ کے ہوٹل میں قیام کیا، پاک ہونے پر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتی ہوں؟ نہیں، جدے سے کریں گی تو دم پڑ جائے گی، طائف سے کر دو تو دم سے بچ جاؤ گی۔ بہرحال دم تو مکے میں دینا ہوگا اگر عمرہ نہ کیا۔ آسان بات ہے، 25-30 ریال لگتے ہیں طائف کرائے کے، تو 50-100 خرچ ہو جائے گا، دم کا تو 400 ریال لگے گا بکری کا،
کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان سے سگریٹ لے کے آتے ہیں، ایئرپورٹ میں جو سامان چیک کرتے ہیں سگریٹ کے پیسے لیتے ہیں، ورنہ سگریٹ نہیں آنے دیتے، تو دونوں حرام کام کر رہے ہیں، تم بھی تو حرام لا رہے ہیں، وہ رشوت لے رہے ہیں وہ بھی حرام لے رہے ہیں۔ اچھا کام ہے کہ لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں، تم سگریٹیں بیچنے آتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ میں نے صفا مروہ دوڑتے ہوئے غیر محرم عورت سے ہاتھ ملا لیے۔ کیوں ہاتھ ملا لیے بھائی؟ استغفار کرو، توبہ کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ الماسا سے جو گاڑیاں چلتی ہیں، کیسٹ لگاتی ہیں، امام حسین شہید ہو گئے، پھر مدینہ میں جنگ ہوئی، وہ تو حضرت کی شہادت کے بعد ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوا ہے مدینہ پاک میں، 3 دن تک سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے۔ میں نے احرام میں باندھا، نیت بھی کی، لیکن تلبیہ کہنا بھول گیا۔ پھر تلبیہ کہا بھی ہے کہ نہیں، اس وقت بھول گئے، بعد میں بھی کہا کہ نہیں کہا، بالکل بھول گئے تو برا نہیں ہوا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ حرمین کی زیارت کروں، اسباب نہیں ہے، تمنا جو ہے یہ بھی کافی ہے۔ طواف جو ہے کسی کو ہدیہ ایسے نہیں کیا جاتا، اپنے لیے کہ اس کے لیے دعا کرو۔ معراج کی تفسیر شروع ہوئی ہے تو ہمیں ہر لفظ اچھا لگتا ہے، اللہ قبول فرمائے، بس دعا یہ کیا کرو۔ قرض لیا تھا، زیادہ میں نے ادا کر دیا ہے، کچھ باقی، استغفار زیادہ پڑھو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 1000 دفعہ اگر روز پڑھتے رہو، انشاءاللہ 1 مہینے میں اگر کروڑوں کا بھی قرضہ ہوگا تو اڑ جائے گا۔ میری دکان موبائل کی 12 سال ایک لڑکے کو تنخواہ پر رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حصے دار بنائیے، تم جانو وہ جانے، حصے دار بناؤ یا نہ بناؤ۔ مسجد قباء میں یہ ضروری کہ مسجد نبی سے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء چلے جاؤ۔